کیونکہ ایسی کریم ذات کہ جو ہماری عبادتوں ہماری تقویٰ کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ تقویٰ کے آثار وہ عبادت کے آثار ہمارے چہرے پر ظاہر کرتا ہے، لیکن وہی ذات اگر ہمارے گناہوں پر نظر رکھتی ہے وہ گناہوں کا اثر ہمارے چہرے پر کبھی ظاہر نہیں ہوتا۔ کتنی کریم ذات ہے کہ اگر ہم اس کی کریمی کو دیکھیں، اگر ان کی صفات کو دیکھیں کہ وہ ذات ہمیشہ یہی چاہتی ہے کہ میرا بندہ میرے دربار میں آئے تاکہ میں اس کی دعائیں قبول کروں۔ ہم کسی بندے کے سامنے ہاتھ پھیلانا پسند کرتے ہیں، ہم کسی بندے کے دروازے پہ جانا پسند کرتے ہیں، کسی چیز کی بھی ضرورت ہوتی ہو تو کسی یعنی بندے کے دربار میں جاتے ہیں، بندے کے دروازے پہ جا کے دق الباب کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ایسی ذات ہمارے پاس موجود ہے کہ وہ جو کہتی ہے کہ تم تو جس بندے کے دربار میں جاؤ گے کسی نہ کسی وقت میں اس کا دروازہ بند ہوگا، لیکن اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو ایسے سمجھے کہ 24 گھنٹے جس کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ کیوں رہتا ہے کھلا؟ کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی میرا بندہ میری دربار میں آئے اور خالی واپس آ جائے، خالی واپس چلا جائے یہاں سے۔ اسی وجہ سے اللہ کی ذات نے یہی تو کہا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں ہی عطا کرنے والا ہوں، کسی غیر کے دروازے پر نہ جاؤ۔ دیکھیں اللہ کی ذات کتنی عظیم ذات ہے جس کے بارے میں ہم نے ابھی نماز میں پڑھا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہے جو عالمین کا پالنہار ہے، جو عالمین کا پالنہار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ مالک یوم الدین، جو روز محشر کا مالک ہے، جو قیامت کا مالک ہے، جو حساب کتاب کا مالک ہے، جس نے ہم سے سوال بھی کرنا ہے، جس نے ہمارے گناہوں کو بخشنا بھی ہے، جس نے ہمارے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو قبول کر کے بڑے بڑے گناہ معاف کرنے ہیں۔ کتنی ذات بابرکات ہے، ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اس ذات کو ناراض کر رہے ہیں؟ آج کل ہمارے چہروں پر مایوسی، ہماری دلی غمگین کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنے پروردگار کو بھلا دیا ہے۔ در حقیقت ہم اپنے پروردگار کو نہیں بھلاتے، یہ تو ہم خود کو بھلا رہے ہیں۔ کہ اللہ کو کوئی بھلا نہیں سکتا۔ اگر اللہ چاہے ایک لمحے کے لیے یہ کائنات ساری اس کے سامنے سر پہ سجدہ چلی جائے، لیکن اللہ یہ کہتا ہے کہ مجھے وہ عبادت نہیں چاہیے جو جبری ہو، میں کسی کو سختی کر کے میں عبادت قبول نہیں کرتا، جو اپنی دل سے آئے، اگر چھوٹا ہی عمل ہو، تھوڑا سا ہی عمل ہو، وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو تھوڑا ہی عمل لیکن خلوص کے ساتھ میری دربار میں آتا ہے، میں اس کو مومن بنا دیتا ہوں۔ مومن کی یہ نشانی بتائی ہے نا پروردگار میں، کہ میں اس کو مومن بنا دیتا ہوں جو اپنی دل کے ساتھ آتا ہے، جبری نہیں آتا۔ کسی کو سختی کے ساتھ اللہ نے یہ نہیں بلایا کہ آنا ہے، اگر نہیں آئے تو میں تمہیں مار ڈالوں گا، یہ کبھی نہیں کہا۔ آپ نے تو فرامین میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں بیان کی ہے کہ مولا کائنات امام علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے کبھی آپ نے شکاری کو شکار کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ شکاری کو شکار کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ مولا کے اصحاب نے کہا ہاں مولا دیکھا ہے۔ کہا کتنی بھیڑ ہوتی ہے شکاروں کی، لیکن شکاری جب شکار کرتا ہے ایک کو بھی شکار نہیں کر پاتا، اور کبھی کبھار ایک ہی شکار ہوتا ہے، شکاری شکار کرتا ہے اس کو مار ڈالتا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ مولا نے جب پوچھا نا تو اصحاب نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا ہمیں پتہ نہیں ہے اس کا سبب کیا ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں جب شکاری شکار کرتا ہے بھیڑ ہوئی ہوتی ہے تو کوئی شکار نہیں کر پاتا، اصل میں وہ جو شکار ہونے والے پرندے ہیں، جانور ہیں، وہ اللہ کی تسبیح و تقدیس کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ ان کو شکاری کا شکار بننے نہیں دیتا۔ کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی شکار ہے، شکاری مار ڈالتا ہے، وہ گر جاتا ہے، تو اللہ وہاں پر مولا فرماتے ہیں یہ ایک لمحے کے لیے اس شکار نے اللہ کو فراموش کر دیا تھا، اللہ کو بھلا دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ شکاری کا شکار بن چکا۔ اگر یہی آثار، یہی وجوہات، یہی نظر اگر اللہ ہم پر طاری کرتا، یہ بتائیں کہ ہم کو کب کے مٹ چکے ہوتے ہیں۔
جس طرح ہم نے اللہ کو فراموش کر رکھا ہے، جس طرح ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے، جس طرح ہم اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرتے، یقین مانے یہ کائنات تباہ ہو جاتی. لیکن یہ پھر بھی اس کی ذات کی کرمی کے احسان ہیں کہ ہم اس کے دربار میں آ رہے ہیں، تو کم از کم دل خلوص کے ساتھ جب آئیں گے انشاءاللہ وہی عمل قبول کرنے والا ہے. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. تو کوشش کریں، زیادہ اللہ کو زیادہ عبادت پسند نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا سارا دن اللہ کے دربار میں مسجد میں بیٹھے رہو، گھر والوں کو بھلا دو، دوستوں کو بھلا دو، عزیز و اقارب کو بھلا دو. اللہ نے یہ نہیں کہا، لیکن کم از کم 24 گھنٹے میں اگر آدھا گھنٹہ ہی نکال دیا 5 وقت کی نماز کے لیے، آدھا گھنٹہ نکال دیا، کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہم ابھی گئے تھے یوم القدس پہ، تو وہاں سے جب میرے اسٹوڈنٹ میں ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے پڑھتے ہیں جو میرے پاس، تو میں نے جیسے صبح ہی ہم وہاں سے تقریباً 8:30-9 بجے واپس آ گئے، تو صبح ہی میرے پاس جب آئی تو میں نے ان سے پوچھا مجھے پتا ہے تم لوگوں نے نماز نہیں پڑھی. توجہ کریے گا. کہا اس لیے نہیں پڑھی کیونکہ ہم تھک چکے تھے. ہم کہا اچھا اتنے تھکے ہوئے تھے تو پھر موبائل اٹھا کے کیوں دیکھ رہے تھے؟ 1 گھنٹے کے لیے موبائل یوز کی، وہاں کوئی تھک نہیں تھا، تھک نہیں تھی، جسم صحیح تھا. لیکن اللہ کے سامنے 5 منٹ کا وقت نکالنا، اس میں آپ جو ہے نا تھک جاتے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ وجوہات کیا ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ کے دربار سے بھاگ رہے ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ دراصل مولا کائنات فرماتے ہیں یہ مت کہا کریں کہ ہم تھک چکے ہیں، ہم جو ہے نا نماز نہیں پڑھ پائے. مولا کائنات فرماتے ہیں تمہارے ذہن میں یہ بھی خیال نہیں ہے کہ اللہ نے تم